رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ رب العالمین، ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، سید القرشی المکی المدنی، ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین، اما بعد، فقد قال امام الباقر علیہ السلام: اللہم اجعلنی عندک وجیہا بالحسین علیہ السلام۔ صلوات پڑھ دے بر محمد۔ عزیزان محترم، معزز سامعین، ہم لوگ زیارت عاشوراء کے سلسلے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ تقریباً ہر روز ایک عنوان کو لے کر گفتگو کرنے کی کوشش کی ہے۔ عنوان ہی رہا، بہت زیادہ اس کی توضیح و تفصیل بیان نہ کر سکا۔ وقت کی محدودیت کے اعتبار سے پھر بھی کوشش یہ کیا ہے کہ ان 4-5 دنوں میں جتنا زیادہ ہو سکے روایات آل محمد کو پیش کر سکوں۔ اسی لیے عنوانات بنائے، پھر اس کے بعد اسی عنوانات سے روایات کے ضمن میں آ کر ان چیزوں کو دیکھا، یا روایات کے ضمن میں آ کر عنوانات کو تشکیل دینے کی کوشش کی ہے۔ سب سے پہلے سلام کے حوالے سے گفتگو ہوئی، چونکہ آغاز ہی السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ اس کے بعد ہم نے گفتگو کی محمد و آل محمد سے محبت کے فائدے کیا ہیں۔ میں نے کہا تھا پہلے ہی دن بات کرنے کا ایک جو معیار تھا اور حد بندی، کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ جو فائدے بتا رہے ہیں یہی ہے، بلکہ چند فائدے ہم نے محسوس کرنے کی کوشش کیے ہیں، ورنہ زندگی ختم ہو جائے گی، فائدے گنائے نہیں جا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے میں نے کوشش کیا ایک عنوان اور جو ضروری بھی تھا، کیونکہ کہتے ہیں تعرف الاشیاء باضدادہا، ہر شے کو اس کے ضد کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے۔ وہ ضد کیا ہے، محبت کا فائدہ کیا ہے، تو دشمنی کے نقصانات کیا ہیں۔ اس وجہ سے میں نے ایک عنوان دشمنی آل محمد سے انسان کس پستی تک جاتا ہے اسے ہم بیان بھی نہیں کر سکتے ہیں، لیکن چند روایات کے ضمن میں آ کر میں نے کچھ باتیں پیش کرنے کی کوشش کی۔ کل ہماری جو گفتگو ہوئی تھی کہ دیکھے انسان زندگی گزارتا ہے، اس دنیا میں آیا ہے، حیات لے کر آیا ہے، لیکن ہمیں جب اشرف المخلوقات بنایا گیا ہے تو پھر ضروری بھی یہ ہے کہ ہماری زندگی صرف زندگی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ حیات محمدی ہونا چاہیے، اور موت بھی لوگوں کی طریقے سے نہیں بلکہ ایک کامیاب موت ہونا چاہیے، کہ جسے میں نے کہا کہ اپنی وقت کی حجت کے قدموں میں قربان ہو جانا، اس سے بڑی کوئی کامیاب موت نہیں ہوتی ہے۔ یہ کربلا والوں نے ہمیں پیغام دیا، لہذا ہم نے آ کر جو گفتگو کی تھی ایک پاکیزہ زندگی
کسے کہتے ہیں؟ روایات میں، قرآن میں حیات طیبہ کا عنوان دیا جاتا ہے۔ کون لوگ ہیں، ان کی صفات کیا ہیں، کل میں نے گفتگو کی تھی، اور بعد میں اس چیز کو بھی پیش کرنے کی کوشش کی تھی کہ وہ کون سے فارمولے ہیں، وہ کون سے راستے ہیں جن کے ذریعے سے ہم ایک پاکیزہ زندگی گزار سکتے ہیں۔ چونکہ آج آخری یہ سلسلے کی بحث ہے، لہذا آغاز کے بعد انجام تک پہنچنے کی کوشش کریں گے، اور وہ یہ ہے کہ ہر انسان یہ چاہتا ہے اللہ سے قریب ہو جائے، قرب خدا کی تلاش میں ہے۔ اب میں پہلے ایک مثال دوں گا، پہلے اس مثال کو صرف مثال کے ہی ذریعے سے، یعنی مثال سے زیادہ اس چیز کو مت سمجھیے گا، بعنوان پل سمجھ کر ہم بات کریں گے۔ آج انسان ضرورتوں کے اعتبار سے سب سے زیادہ کس وسیلے کو انتخاب کرتا ہے؟ ایک ہے پیدل چلنا، ایک ہے سائیکل سے چلنا، اس کے بعد بائک سے چلنا، پھر اس کے بعد فور ویلر، پھر ٹرین، پھر پلین۔ پلین میں بھی، ٹرین میں بھی انسان یہیں نہیں رک رہا ہے، بلکہ کوشش کر رہا ہے ہماری کنٹری میں بھی بلٹ ٹرین آ جائے۔ وہ الگ بات ہے کہ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ پہلے ویسی پٹریاں بچھائی جائیں۔ خیر، ہمیں اس سے بحث نہیں ہے، میں سیاسی گفتگو کرنے کا عادی نہیں ہوں، چونکہ منبر سیاست نہیں بلکہ ایمان اور عقیدے کو مضبوط کرنے کی جگہ ہے۔ لہذا میں تو صرف مثال دے رہا ہوں، مثال سے گزرنے کی کوشش۔ تو یہ وسائل اتنی ترقی کیوں کی گئی؟ کہ انسان چاہتا ہے منزل پر جلد سے جلد پہنچ جائے، اور جتنی جلدی وسیلہ پہنچانے والا ہوگا اپنی کیپیسٹی کے اعتبار سے وہی وسیلہ انتخاب کرتا ہے۔ یہ ایک انسانی سوچ ہے اور فطرت ہے۔ میں نے جو فقرہ آپ کے سامنے پیش کیا، معصوم کہتے ہیں اللہم اجعلنی، اے میرے اللہ مجھے قرار دے دے، اندکا، لفظ اندکا پر رک کر اگر گفتگو کی جائے تو قرآن میں چلتے ہیں، جناب آسیہ نے بارگاہ خدا میں دعا کی تھی، رب ابن لی عندک بیتن، اے اللہ میرے لیے جنت میں اپنے قریب۔ میں نے کیا کہا؟ آسیہ نے بھی یہ بتا دیا ہے کہ جنت سے بڑا کوئی مقام ہوتا ہے، وہ مقام کیا ہے؟ قرب خدا ہے۔ لہذا میں ہمیشہ کہتا ہوں کربلا میں بھی اصحاب حسینی نے جنت نہیں چاہی تھی بلکہ قرب امام، قرب خدا چاہا تھا۔ کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جنت کوئی روم ہوگا جس میں اے سی لگا ہوگا، اس میں تمام اچھے قسم کے پھل ہوں گے۔ نہیں، جنت حقیقت میں بارگاہ حسین ہے، بارگاہ خدا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جتنے سکون کے تصورات ہو سکتے ہیں اس بارگاہ سے ملتے ہیں، جتنے، کیونکہ جنت یعنی کوئی تکلیف نہ ہونا، جنت یعنی کوئی پریشانی نہ ہونا۔ اب وہ الگ بات ہے کہ اللہ کس طریقے سے جنت دے گا، کیا کیا چیزیں ہوں گی۔ اسی لیے میں اشارہ کرتا ہوں، جا کے قرآن میں دیکھیے گا کہ اللہ کہتا ہے فیہما جنتان، ایک جنت نہیں رکھی ہے، دو جنت رکھی ہے۔ یہ ہمیں فرق کرنا ہے کہ دو جنت کیوں کہا، اور دو ہونے کے لیے یہ قانون ہے، جب تک کوئی نہ کوئی فرق نہیں ہوگا دو نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ جا کے دیکھیے گا قرآن میں، سورہ رحمان میں کوشش کیجئے گا تاکہ کسی منزل تک پہنچنے کی کوشش ہو جائے۔ تو اندکا یعنی قرب خدا، سب سے عظیم مرتبہ جسے جنت کا مرتبہ کہا جائے وہ قرب خدا ہے۔ جناب آسیہ نے اشارہ کیا ہے، اصحاب حسینی نے اشارہ کیا، معصوم بھی کہہ رہے ہیں اللہم اجعلنی عندکا، اے اللہ مجھے قرار دے دے اپنے نزدیک۔ کیا قرار دے دے؟ وجیہن، وجیہ، وجہ کہتے ہیں چہرے کو، یہاں پر معنی وجیہ یعنی ایک عزت دار بنا دے، یعنی تیرے قریب ایک مقام حاصل ہو جائے، لیکن میں تیرے بارگاہ میں اس عزت کا جو طلبگار ہوں وہ بالحسین، حسین کے وجود کے ذریعے سے۔ یعنی ایک پیغام دے دیا معصوم نے اس فقرے میں
کہ قرب خدا اگر حاصل کرنا ہے تو حسین کے ذریعے سے قرب خدا حاصل ہوگا۔ اور یاد رکھیے ذات حسین قرب خدا کے لیے سب سے زیادہ تیز وسیلہ ہے، اس سے زیادہ تیز کوئی وسیلہ نہیں ہے، بلکہ آل محمد نے بتایا ہے کہ ہمیں بھی بارگاہ خدا میں آنا ہے تو ہم حسین کے وسیلے سے آتے ہیں۔ یا ایسے نہیں کروں، حدیث کے فقرات ہے، جا کے دیکھیے گا، اللہم اجعلنی، اے اللہ مجھے کیا کر دے اپنے نزدیک۔ کس کے ذریعے سے؟ تو گویا ایک پیغام مل گیا، خدا کی بارگاہ میں ہر کسی کو عزت نہیں ملتی ہے، اگر عزت چاہیے تو حسینی بننا پڑے گا۔ صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد۔ یہ معصوم نے صرف فقرہ کہا ہے کہ قرب خدا حسین کے ذریعے سے۔ اب میں اپنی اس گفتگو میں وارد ہونا چاہ رہا ہوں کہ قرب خدا سب سے پہلا سوال جسے ہم حل کرنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ کے نزدیک مقرب افراد کون ہیں؟ خدا کے نزدیک وہ افراد جو مقرب ہیں، قریب ہیں، وہ کون لوگ ہیں؟ ہم چلتے ہیں بارگاہ قرآن میں، ایک سورہ ہے جسے سورہ واقعہ کہتے ہیں۔ دیکھیں اس سورہ واقعہ کی عظمتوں میں سے ایک عظمت یہ ہے کہ آخرت تو ملتی ہی ہے، دنیا بھی سورے کے ذریعے سے ملتی ہے۔ روایات میں ہے، کہتے ہیں اگر انسان چاہتا ہے اس کا ہاتھ یا اس کی قسمت، وہ اس کا وجود رزق سے محروم نہ رہے، کسی کا محتاج نہ رہے، تو بعد نماز مغربین اس سورے کی تلاوت کرتا رہے، انشاءاللہ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ میں وہی باتیں کرتا ہوں جسے سالوں سال پہلے تجربہ کرتا ہوں، بعد میں کوشش کرتا ہوں، ایسا نہ ہو جائے کہہ کے چلے گئے پھر اس کے بعد یقین جانیے تقریباً میری شادی کو کچھ نہیں تو 15 سال ہو رہے ہیں۔ دیکھیں انسان کی ترقی میں عورت کا ہاتھ یہ ایسے ہی نہیں ہے، بلکہ مولا کائنات نے بھی اعلان کیا ہے۔ رسول اسلام نے پوچھا کہ کیسا پایا؟ کہا نعم العون فی طاعت اللہ، بندگی میں سب سے زیادہ مددگار زہرا کو پایا ہے۔ ہم اپنی زندگی میں دنیا کی کامیابی میں عورت کا ہاتھ سمجھتے ہیں، اہل بیت بتاتے بارگاہ خدا میں پہنچنا ہے تو کس کے ذریعے سے بارگاہ خدا میں بندگی کا مقام حاصل ہوتا ہے۔ یہ معصوم نے کہا ہے، ہمارے جملات نہیں ہیں۔ یقین جانیے شادی کے بعد سے چونکہ گھر کی تربیت ایسی تھی کہ بتایا گیا کہ کیوں نہ کسی اور کے سامنے بلکہ بارگاہ خدا میں اس سورے کو پڑھا جائے، یقین جانیے اس کے بعد سے ورد کرنا شروع کیا ہے۔ خدا کا شکر یہ ہے کہ قرآن کسی کو خالی ہاتھ نہیں جانے دیتا ہے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد۔ اسی قرآن میں ایک سورہ ہے سورہ واقعہ، جس کو میں نے بتایا بعد نماز مغربین پڑھتے رہیے، انشاءاللہ خدا آپ کے رزق میں اضافہ کرے گا۔ اسی سورہ واقعہ کی آیت نمبر 10 اور 11 ہے، جس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے السابقون السابقون اولئک المقربون۔ قرآن کی آیت ہے، سب سے آگے رہنے والے کون لوگ ہیں؟ کہتے ہیں اللہ کے نزدیک قرب حاصل کرنے والے کون لوگ ہیں؟ کہا السابقون، جو سب سے آگے رہتے ہیں۔ دیکھیں دو لفظ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن میں دونوں لفظ استعمال ہوا ہے، ایک لفظ ہے سرعت یعنی جلدی، اور ایک لفظ ہے سبقت یعنی آگے۔ اسلام کہتا ہے سرعت کے ساتھ سبقت ہونا چاہیے۔ دیکھیں کبھی کسی کمپٹیشن میں 5 گاڑیاں اگر ریس میں ہوں، سب 120 کی اسپیڈ سے چل رہی ہوں، سب ساتھ میں آ جائیں تو کہا سب تیز ہیں، لیکن انعام کسے ملتا ہے؟ جو سب سے آگے ہوا کرتی ہے۔ تو کہا سرعت میں اور تیزی میں کوئی کمی نہیں تھی، تیزی میں سب کوشش کر رہے تھے ساتھ میں چلیں، لیکن جو سبقت پایا ہے، آگے بڑھا ہے، اسے انعام پہلا انعام ملتا ہے۔ اللہ کہتا السابقون السابقون اولئک المقربون، جو سب سے آگے نکلتے ہیں وہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ
قریب ہوتے ہیں۔ کہا اب سبقت کیا ہے؟ کہا جو مصلی پر سب سے آگے آتا ہے وہ بارگاہ خدا میں سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، جو فرش اعلیٰ میں سب سے زیادہ پہلے آتا ہے وہ بارگاہ خدا میں سب سے زیادہ مقرب ہوتا ہے، جو کار خیر میں سب سے زیادہ سبقت رکھتا ہے۔ دیکھیں مشکل یہ ہوتی ہے کہ ہم انتظار کرتے ہیں وہ جھاڑو لگائے گا تو ہم لگائیں گے، وہ آئے گا فرش اعلیٰ پر بیٹھے گا تو ہم بیٹھیں گے۔ یاد رکھیے سرعت سب کے پاس پائی جاتی ہے لیکن انعام سبقت پر دیا جاتا ہے، سرعت پر نہیں۔ اور سبقت اگر ہے تو قرب خدا ہے، اور اللہ نے آل محمد نے بتا دیا انسان سب سرعت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، تمہیں سبقت کی طرف جانا ہے۔ سبقت نام حسین سے ملتی ہے، اللہم اجعلنی عندک وجیہا بالحسین، حسین کے ذریعے سے سبقت ملے گی۔ لہذا اصحاب حسینی، اب لفظ ہے میں اس کا استعمال کر رہا ہوں، سمجھنا آپ کا کام ہے۔ رسول کے بھی اصحاب تھے یا نہیں تھے؟ مولا کے بھی اصحاب تھے، امام حسن علیہ السلام کے بھی اصحاب تھے، لیکن سرعت سب کی تھی، بلکہ بعض سرعتیں تو منفی اور نگیٹو میں اتنی تھی کہ خود فخریہ بیان کرتے ہیں ہم تو ایسے بھاگتے تھے کہ مثال دیا ہے جیسے پہاڑوں پر، مجھے اس سے لینا دینا نہیں ہے، اب کسی اور کی۔ دیکھیں بعض لوگ ماہر ہوتے ہیں، جیسے گاڑی آگے تیز چلاتے ویسے پیچھے بھی چلاتے ہیں مجھے اس سے لینا دینا نہیں ہے۔ میں مہابلیشور گیا ہوا تھا گھومنے کے لیے، یقین جانیے پہاڑی پر چڑھنا ہی مشکل ہوتا ہے اور الٹی گاڑی لے کے چلے۔ تو بعض لوگ ہر چیز میں ماہر ہوتے ہیں لیکن بعض لوگ صرف، اچھا ہم نے دیکھا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے سیدھے راستے پر اتنی سرعت نہیں ہوتی ہے جتنا ٹیڑھے راستے پر ہوتی ہے۔ تو ہم نے دیکھا تاریخ میں بہت سے ایسے ہیں صراط مستقیم پر سرعت نظر نہیں آئی۔ صلوات پڑھ دے ور محمد وآل محمد۔ تو کہا سرعت نام حسین کے ذریعے سے، سبقت نام حسین کے ذریعے سے ملتی ہے۔ اور قرآن کی آیت ہے السابقون السابقون اولئک المقربون، جو سب سے آگے ہوتے ہیں وہ بارگاہ خدا میں سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیے میں نے کہا ہر کار خیر میں یہ مت دیکھیے کہ ہماری سپیڈ 100% ہے، بلکہ سپیڈ کے ساتھ یہ دیکھیے سب سے آگے آپ ہیں یا نہیں ہیں، یہ کامیابی ہے۔ لہذا میں کبھی اشارہ کرتا ہوں کہ یاد رکھیے یہ نہ انتظار کیجئے کہ میرا دوست آئے گا فرش اعلیٰ بچھائے گا تو میں آ کے بیٹھوں گا، نہیں، بلکہ سبقت یہ ہونا چاہیے میں آؤں بچھاؤں اور ہمارے دوست آ کر بیٹھیں۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ اولئک المقربون، خدا کی بارگاہ میں سبقت رکھنے والے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ نام حسین کے ذریعے سے بلندی اور کامیابی ملتی ہے، سبقت ملتی ہے۔ تو تیز چلنا کامیابی نہیں ہے بلکہ سب سے آگے نکل جانا کامیابی ہے، اور سب سے آگے نکلنا نام حسین کے ذریعے سے۔ میں نے کہا اصحاب سب تھے، سب کی سپیڈ تھی، کسی کی نگیٹو کسی کی مثبت تھی، لیکن اس میں بھی سب سے آگے جو نکلے ہیں وہ اصحاب حسینی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین نے خود فخر کیا ہے جیسے مجھے اصحاب ملے نہ میرے بابا کو ملے، میرے نانا کو ملے، نہ میرے بھائیا کو ملے، یعنی یہ اعلان ہے کہ ان کے اندر صرف سرعت نہیں ہے بلکہ سبقت پائی جاتی ہے، سب سے آگے نکل گئے ہیں۔ لہذا قرب خدا اگر چاہیے تو قرب حسین حاصل کرتے چلے جاؤ، قرب خدا حاصل ہوتی چلی جائے گی۔ صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد۔ دیکھیں گھڑی ابھی میں نے ایک عنوان پر گفتگو کیا ہے، بھاگ رہی ہے، اب نہیں معلوم آج ایسے بھی میں تھوڑا سا لیٹ بیٹھا ہوں، نہیں معلوم بعنوان سیاست تھا کہ تبرک نہیں آیا تھا چونکہ موجود سبھی تھے، یا کوئی اگر ایسا ہے تو ہم تھوڑا سا بڑھا دیں گے، ورنہ نہیں ہے تو میں انشاءاللہ وقت کے اندر ہی، چاہے مجھے روایات چھوڑنا پڑ جائیں انشاءاللہ پھر کبھی، تاکہ ایسا نہ ہو جائے وہ ہدف وہ مقصد ختم نہ ہونے پائے انشاءاللہ۔ لیکن بارگاہ حسین میں نے کیا کہا 10 منٹ اگر اضافی ہو جائے تو اسے ناکامی نہیں بلکہ کامیابی سمجھا جاتا ہے۔ لہذا اسی کو مبنا بنا کر ہم آگے بڑھیں گے۔ کہا قرب خدا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ کار خیر میں سب سے آگے رہو، سب سے زیادہ خدا کے قریب ہو جاؤ گے۔
دوسری روایت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، پہلے میں نے قرآن کی آیت پیش کیا ہے۔ معصوم کہتے قرب خدا کس کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے؟ امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جن کا ایمان سب سے اچھا ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ قرب خدا رکھتے ہیں۔ حدیث ہے اقرب الناس من اللہ، اللہ سے قریب سب سے زیادہ، اقرب اس میں تفضیل ہے، عین سے نہیں ہے ورنہ بچھو کے معنی میں ہو جائے گا، الف سے اقرب یعنی قرب کا معنی ہے۔ کہا سب سے زیادہ بارگاہ خدا میں قریب کون ہے؟ احسنہم ایمانا، جن کا ایمان سب سے اچھا ہوا کرتا ہے۔ تو جس کا ایمان سب سے اچھا ہو وہ سب سے زیادہ قرب خدا رکھتا ہے۔ وہ لوگ اور ہوں جو پریشان ہوں، ہمارے پاس تو صرف ایمان نہیں بلکہ امیر المومنین ہے، تو سب سے زیادہ قرب ہمارے لیے ہونا چاہیے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد۔ اور سب سے اچھا ایمان کیا ہے؟ دیکھیں خدا پر بھی ایمان رکھنا یہ بھی ایمان ہے، رسول پر ایمان رکھنا یہ بھی ایمان ہے، لیکن یہ سب سے اچھا نہیں ہے، کیونکہ اچھا وہ ہوتا ہے جو مکمل ہوتا ہے۔ چیز کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو جائے لیکن ناقص ہے۔ ایک بہترین گھڑی لیجئے لیکن سیل نہ لگائیے، کتنی اچھی ہو جائے لیکن ناقص ہے تو پھر وہ بہت اچھی نہیں کہلائے گی۔ کہا اگر سب سے اچھا ایمان تو رسول اسلام نے میدان غدیر میں کہا ہے، دیکھو اگر ایمان مکمل ہوگا تو ولایت کے ساتھ مکمل ہوگا، لہذا جس کا سب سے اچھا ایمان ہوگا وہ سب سے زیادہ قرب خدا رکھے گا۔ آج ہم یہ اعلان نہیں کر رہے ہیں بلکہ قرب خدا کا ایک فارمولہ دے رہے ہیں۔ اگر تم پہلے اس ٹائپ پر رک گئے تو ہو سکتا ہے کسی مرحلے تک پہنچے تمہارے لیے ایک ٹائٹل آ جائے، لیکن ایمان اور قرب خدا کا ٹائٹل اسی وقت آئے گا کہ جب آپ اس مرحلے پر جاؤ گے جہاں رسول لے جانا چاہتا ہے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد۔ کہاں اگر قرب خدا چاہیے ایمان میں چمک پیدا کیجئے، جس کا جتنا اچھا ایمان ہوگا اتنا ہی زیادہ قرب خدا ہوگا۔ اسی طریقے سے روایت میں ملتا ہے جس کے پاس جتنا اخلاق ہوگا اتنا زیادہ قرب خدا ہوگا۔ یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں، روایت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ امام سجاد علیہ السلام کی روایت ہے، آپ فرماتے ان اقربکم من اللہ، کہ بے شک تم میں سے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ قریب کون ہے؟ اوسعکم خلقا یا خلقا، لفظ خلق زیادہ بہتر ہے، کہا جو سب سے اچھا وسعت خلق رکھتا ہے، یعنی جس کا اخلاق سب سے بہتر ہوا کرتا ہے۔ دیکھیں دنیا میں کچھ افراد وہ ہیں جو آتے ہیں کمالات حاصل کر کے پھر بااخلاق بنتے ہیں، لیکن آل محمد وہ ہیں جو مجسمہ اخلاق ہوا کرتے ہیں بلکہ وہ اخلاق کو کمال تک پہنچایا کرتے ہیں۔ لہذا اگر تمہیں چاہیے کہ قرب خدا حاصل ہو جائے تو ان ذوات کو اپنے دل میں اتارتے چلے جاؤ اور ان کے کردار کو اپنے وجود میں اتارتے چلے جاؤ جو ایسے با اخلاق ہیں کہ اللہ جن کے خلق اور اخلاق کی ضمانت دیا کرتا ہے۔ تو جتنا زیادہ اخلاق آپ کا بڑھے گا اتنا زیادہ قرب خدا حاصل ہو جائے گا۔ لہذا میں ایک مثال دیتا ہوں، ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ اہل بیت کی فضیلت اور ان کے کمالات ہم اپنی زبان سے بیان کریں تو وہ بڑھتے نہیں ہیں بلکہ بیان کرنے سے ہماری بلندی کا سبب ہوتا ہے۔ ہم نہ بھی بیان کریں تو اللہ نے اتنی مخلوق بنائی ہے، بے جان چیزیں بھی ان کا کلمہ پڑھتی ہیں، ان کی فضیلتوں کو بیان کرتی ہیں۔ پتھر بھی اپنے لیے کمال، بلکہ یوں کہوں کہ جملہ یاد رکھیے گا، ہر پتھر گنتی میں نہیں آتا ہے، وہ پتھر گنتی میں آتا ہے جو ذکر آل محمد کیا کرتا ہے، بلکہ یوں کہیں مومن کے ہاتھوں کی زینت بن جایا کرتا ہے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد۔ جیسے مولا نے کہا ہے، جا کے صفات متقین نامی خطبہ اٹھا کے دیکھیے، نہج البلاغہ میں ہے، مولا کہتے ہیں اللہ کی عبادت کرنے سے خدا کی خدائی میں اضافہ نہیں ہوتا ہے، اور سجدہ چھوڑنے سے اس کی خدائی میں کوئی کمی نہیں ہوتی ہے۔ سجدہ کرو گے تمہیں بلندی عطا ہوگی، سجدہ چھوڑو گے تو خدا اپنی بارگاہ سے نکال دے گا۔ صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد۔
اسی طریقے سے کہا قرب خدا اگر چاہیے تو قرب خدا کا طریقہ یہ ہے کہ تواضع اور انکساری کے ساتھ زندگی گزارو، گھمنڈ اور تکبر سے دور رہو۔ امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہ نے داؤد کو پکارا اور پکارنے کے بعد اللہ کہتا ہے یا داؤد کما اقرب الناس من اللہ المتواضعون، جس طرح سے انکساری کرنے والے متواضعون یعنی کیا؟ انکساری کرنے والے اللہ کے نزدیک لوگوں میں سب سے زیادہ قریب ہیں، کذالک ابعد الناس، اسی طریقے سے اللہ سے سب سے دور کون ہے؟ من اللہ المتکبرون، جو لوگ تکبر کرتے ہیں۔ تو اگر قرب خدا چاہیے تو ایگو کو کنارے رکھیے، اخلاقیات سے مزین ہوئیے، اور اس کے بعد انکساری کے ساتھ نام حسین میں انکساری پائی جاتی ہے۔ اگر حسینی ہم بن رہے ہیں تو یاد رکھیے انکساری، کیونکہ یہاں جھکنا وہاں بلندی عطا کرتا ہے، لیکن اس بارگاہ میں آ کے اکڑنا انسان کو پستی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ لہٰذا آئے قرب خدا اگر چاہیے تو قرب حسین، اور حسین کی بارگاہ میں اکڑ کر نہیں بلکہ شانوں کو جھکا کر آیا جاتا ہے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد۔ اسی طریقے سے معصوم کہتے ہیں کہ قرب خدا اگر چاہیے تو قرب خدا حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ تم حق کا سپورٹ کرتے جاؤ اور حق بولتے چلے جاؤ، قرب خدا حاصل ہوتا چلا جائے گا۔ حق بولتے جاؤ اور حق کا سپورٹ، حق کے ساتھ آ جاؤ، قرب خدا حاصل ہوگا۔ یہ معصوم کہہ رہے ہیں، میں اپنی طرف سے نہیں۔ اچھا، روایت میں جو اشارہ بھی ہے اس میں پہلے میں روایت پڑھ دیتا ہوں تاکہ بات میں زیادہ وضاحت کر سکوں۔ اقرب العباد الی اللہ تعالی، لوگوں میں بندوں میں اللہ سے سب سے زیادہ قریب کون ہے؟ اقولہم للحق، جن کی باتیں سب سے زیادہ حق کے لیے ہوتی ہیں۔ اقولہم، جن کے اقوال کیا ہوتے ہیں؟ للحق، کس کے لیے ہوتے ہیں؟ حق کے لیے ہوتے ہیں۔ وَإِن كَانَ عَلَيْهِ، چاہے بات اپنے ہی خلاف کیوں نہ چلی جائے۔ دیکھیے گا، ہمیں یاد ہے کہ ایک ٹیچر یہی ممبئی کے سب سے بڑے ادارے کے، انہیں ایک بندہ فیصلہ کرانے کے لیے لے گیا، اپنی گاڑی پر بٹھایا، اپنے ساتھ لے گیا، لے جانے کے بعد فیصلہ کرانا تھا۔ فیصلہ جب ہوا تو جو لے گیا تھا اس کے خلاف ہو گیا، اور جس کے خلاف کرنے کے لیے گئے تھے اس کے حق میں ہو گیا۔ لے جانے والا ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے میں نے اپنے خلاف کرنے کے لیے نہیں لایا تھا، بلکہ اس لیے لے کر آیا تھا کہ آپ ہمارا سپورٹ کریں۔ کہا دیکھیں گاڑی پر بٹھانا شکریہ، لیکن مجھے حق پر بیٹھنا ہے اور حق کے ساتھ رہنا ہے۔ ساتھ میں آ جانا حق نہیں بلکہ حق حق ہوتا ہے، اور یاد رکھیے حق ہمیشہ ایک طرف ہوتا ہے، دونوں طرف نہیں ہوتا ہے۔ اگر دیکھنا ہے حق کربلا والوں کے ساتھ ہے، حسین کے ساتھیوں کے ساتھ ہے، حسین کے ساتھ ہے، دونوں طرف۔ لہذا اب یہیں پہ سمجھ میں آئے نمازیں ادھر بھی تھی، نمازیں ادھر بھی تھی، روزے ادھر بھی تھے، روزے ادھر بھی تھے۔ اب آپ سمجھنا آپ کا کام ہے۔ کہا حق ہمیشہ ایک طرف ہوتا ہے، اعمال کو دیکھ کر نہیں ایمان کو دیکھ کر حق پہچانا جاتا ہے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لہذا معصوم کہتے ہیں ان کان علیہ، چاہے ہمارے خلاف ہی کیوں نہ بات ہو جائے تو یہ نہ دیکھیے کہ ارے ہمارے دوست ناراض ہو جائیں گے ہمیں گاڑی پر بٹھا کے۔ اگر خدا کے لیے تو ہو سکتا ہے گاڑی نہیں پلین سے آپ کو بٹھایا جائے۔ اس کا کیوں؟ اس لیے کہ حق کے اندر بلندی ہوتی ہے، اور اللہ نے قرآن میں کہا ہے، بلکہ ہم تو کہتے ہی ہیں، روایات بھی پیش کی جاتی ہے، جب حق آتا ہے تو باطل نابود ہو جاتا ہے۔ اللہ نے ابھی ایک حق پردہ غیب میں رکھا ہے، جب آئے گا تو ہر باطل رفو چکر ہو جائے گا۔ صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد۔ وَأَعْمَلُهُمْ، اور ان کا عمل بالحق، حق کے ساتھ ہوتا۔ وَإِن كَانَ فِيهِ كُرْهًا، چاہے انہیں وہ کام پسند نہ ہو لیکن حق کے ساتھ ہوتا ہے، لہٰذا اسے وہ انجام دیتے ہیں۔ لہٰذا کہا قرب خدا کس کے ذریعے سے ہوگا؟ حق کے ذریعے سے۔ اب میں آپ سے سوال کروں حق ہے کیا؟
دیکھیں اگر ایک بچے کو میں بتانا چاہوں بارش کسے کہتے ہیں، اگر اس سے کہیں اوپر سے پانی گرتا ہے تو بارش کہتے ہیں، تو کہے گا کہ شاور کھول کے کہ اوپر سے پانی گرتا ہے یہ بھی بارش کہلاتی ہے۔ کہا اگر بچے کو اور معرفت کی دنیا میں لے جا کے سمجھانا ہے تو پریکٹیکل کی دنیا میں جب بارش ہوتی رہے تو لے جا کے بچے کو کھڑے کر دو، ہر اوپر سے آنے والا پانی نہیں بلکہ جو خدا کی بارگاہ سے آتا ہے، رحمت خدا کہلاتی ہے، وہ بارش کہلاتی ہے۔ رسول نے کہا شاید تم لوگ سمجھ جاؤ کہ حق کسے کہتے ہیں، حق کسے کہتے ہیں، ہو سکتا ہے اپنے اعتبار سے، کہا ہم بتاتے ہیں الحق مع العلی والعلی مع الحق، حق اگر دیکھنا ہے ذات علی کی طرف دیکھتے چلے جاؤ، قرب خدا اگر چاہیے تو حق کے ذریعے سے ہے، اور حق ذات علی ہے، جتنا ساتھ آؤ گے اتنا قریب جاؤ گے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد۔ چونکہ وقت ہو رہا ہے میں ان روایتوں کو چھوڑ رہا ہوں، اب یہ فارمولے کہ خدا سے قرب کیسے حاصل ہو۔ زیارت عاشورہ میں پہلا فارمولہ یہ دیا ہے، اور سب سے اچھا سب سے تیز سبقت کے ساتھ وہ قرب حسین ہے جس کے ذریعے سے قرب خدا حاصل ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے معصوم کہتے ہیں اگر خدا کے نزدیک تم قریب اور قربت حاصل کرنا چاہتے ہو، مقام حاصل کرنا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ واجبات پر عمل کرو، واجبات پر عمل کرنا تمہیں خدا سے قریب کر دیتا ہے۔ معصوم ارشاد فرما رہے، بلکہ قرآن کی آیت بھی ہے، میں قرآن کی آیت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ قال اللہ تعالی ما تقربا، بلکہ یہ قرآن کی آیت نہیں بلکہ حدیث قدسی بعد لوگوں نے کہا ہے، ما تقربا الی عبدی المؤمن، میرے مومن بندوں میں سے سب سے زیادہ قریب اگر ہونا چاہتا کوئی راستہ نہیں ہے بمثل اداء ما افترضت علیہ، اس چیز کے ذریعے سے جو میں نے اپنے بندوں پر واجب قرار دیا ہے، یعنی جو میں نے اللہ کی جانب سے، اللہ کہہ رہا ہے جو میں نے اپنے بندوں پر واجب قرار دیا ہے اس کے ذریعے سے بارگاہ خدا میں اگر قریب ہونا چاہتے ہو تو اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اب ماننا پڑے گا، ہم نے روایات میں بھی دیکھا، ہم نے احادیث میں بھی دیکھا، ہم نے قرآن میں بھی دیکھا کہ سب سے زیادہ، خود اللہ حدیث قدسی میں کہہ رہا ہے اس کے جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اب ماننا پڑے گا کہ یہ ثابت ہے کہ قرب خدا قرب حسین سے حاصل ہوتا ہے، تو آپ کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اب محبت حسین مستحب نہیں بلکہ واجب کا مرحلہ رکھتی ہے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد۔ اور کیوں نہ ہو، یقین جانیے میں نے پہلے دن اشارہ کیا تھا، نماز کے ذریعے سے قرب خدا، نماز واجب ہے یا نہیں ہے؟ روزے کے ذریعے سے قرب خدا، روزہ واجب ہے یا نہیں ہے؟ حج کے ذریعے سے قرب خدا، حج واجب ہے یا نہیں ہے؟ اسی طریقے سے کہا ان سب کی بقا کی ضمانت نام حسین ہے، کیونکہ کربلا میں حسین نے اپنے آپ کو قربان کیا ہے تو یہ واجبات بچے ہیں، لہٰذا اگر آپ کو قرب خدا حاصل کرنا ہے تو کہا نماز کے ذریعے سے، لیکن نماز معراج تک پہنچتی ہے قرب حسین کے ذریعے سے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد۔ اسی طریقے سے اگر آپ قرب خدا حاصل کرنا چاہتے، معصوم کہتے ہیں اگر کسی مومن کے دل کو مسرور کرتے ہو، آپ جا کے دیکھیے روایات ہے، اللہ کہتا ہے ہم اپنے بندے مومن کو کتنی عظمت عطا کرتے ہیں، آپ اگر چاہیں آسمان میں خدا کو داخل کر دے تو خدا داخل نہیں ہوتا ہے، زمین میں کہہ دے کہ خدا ہے تو خدا زمین میں بھی آسمان میں ہے بھی، لیکن زمین کے اندر نہیں ہے۔ توحید کے سلسلے میں جا کے مولا کائنات کہتے ہیں اے اللہ تیری ذات وہ ذات ہے جو کسی ذات اور کسی شے میں آ نہیں سکتی ہے، لیکن کوئی شے تیرے وجود سے خالی بھی نہیں رہ سکتی ہے۔ یہ مولا کے اقوال ہے، جا کے دیکھے تو کہتے ہیں لیکن بندہ مومن اس مقام پر پہنچ جاتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ میرا گھر اگر میں قرار دیتا ہوں تو بندہ مومن کے دل کو قرار دیتا ہوں۔ جب ایک بندہ مومن کے دل کو خدا گھر قرار دیتا ہے، اس کے توڑنے سے انسان خدا سے دور ہو جاتا ہے، تو اب ذرا سوچئے جو امیر المومنین ہوگا اگر اس کا دل کوئی توڑے گا تو خدا سے کتنا دور ہوگا؟ اس کے لیے ہمارے پاس بھی کوئی تھرمامیٹر نہیں ہے جو چیک کر کے بتا دے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد۔
کہا اگر قرب خدا چاہیے، قرب خدا حاصل کرنے کا طریقہ ایک یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھو، جتنا زیادہ گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھو گے اتنا زیادہ قرب خدا حاصل ہوگا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، دیکھا ہوگا پتنگ لوگ اڑاتے ہیں، پتنگ میں اگر پتھر باندھ کے اڑایا جائے تو پتنگ بلندی کی طرف نہیں جاتی ہے۔ کہا جیسے یہ وزن پتنگ کو بلندی کی طرف نہیں جانے دیتا ہے، اسی طریقے سے کہا ہمارے گناہوں کی سنگینی بارگاہ الہی میں پہنچنے نہیں دیتی ہے۔ اور سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ قول رسول کی مخالفت کی جائے۔ لہذا دیکھنے میں بہت کچھ ہے لیکن صرف دیکھنے میں ہے، قرب خدا میں پہنچتی نہیں ہے۔ لہذا اگر قرب خدا چاہیے تو کہا گناہوں سے اپنے آپ کو دور کرتے چلے جاؤ۔ قال امام الصادق علیہ السلام، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ جناب موسیٰ سے کہتا ہے یا موسیٰ ما تقربا الی المتقربون، کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی چیز متقربون یعنی قریب کرنے والے کے لیے بے مثل ورع عن محارمی، اس چیز کے جیسی کہ جو ہمارے محارم یعنی جو حرام چیزیں ہیں اس سے روکنے کے ذریعے سے اللہ سے قریب ہوتا، اس کے جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ یعنی گناہوں سے اگر اپنے آپ کو دور رکھیں گے تو زیادہ سے زیادہ آپ اپنے آپ کو خدا سے قریب کر سکتے ہیں۔ آل محمد اور محبت و آل محمد کی محبت وادی نور ہے، یہاں کوئی بھی ایسا تصور نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر قرب خدا چاہیے تو عام وادیوں سے نکال کر محمد و آل محمد کی وادی میں پہنچا دو، وہ اس بلندی پر لے جائیں گے کہ معصوم یہی کہہ رہے ہیں اللہم اجعلنی عندک وجیہا بالحسین، اے اللہ تو اپنی بارگاہ میں نام حسین اور حسین کے ذریعے سے عظمت عطا کر دے۔ اور یہ تو آپ نے واقعہ بھی سنا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے ایک ملک تھا لیکن آیا بارگاہ حسین میں، اس کی سپیڈ اتنی بڑھی کہ اب سرعت نہیں بلکہ سبقت ہے، اور سبقت میں بھی اس کے پاس دلیل پائی جاتی ہے۔ کہا بارگاہ خدا میں اگر قرب چاہیے تو حسین کے پاس آ جاؤ، گناہوں سے اپنے آپ کو دور کرو۔ وادی آل محمد وہ ہے جو انسان وہاں پہنچتا ہے تو گویا اپنے آپ کو گناہوں سے دور کر لیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ روایات ہے، چونکہ وقت ہو رہا ہے میں ایک دو روایتیں پڑھ کر بات کو تمام کرنا چاہوں گا۔ معصوم کہتے ہیں اگر بارگاہ خدا میں قریب ہونا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو اخلاق سے آراستہ کر لو۔ کیا کر لو؟ اخلاق سے آراستہ کر لو۔ امام کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں افضل ما یتقرب بہ العبد، اچھی چیز جس کے ذریعے سے خدا سے بندہ خدا قریب ہوتا ہے الی اللہ، اللہ تک، بعد المعرفہ، معرفے کے بعد، کہتے بالصلاۃ، ایک نماز ہے، وبر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی کرنا ہے۔ قرب خدا والدین کو راضی رکھنا ہے قرب خدا، وترک الحسد، اور حسد کو چھوڑ دینا، جیلیسی کو چھوڑ دینا۔ اب جو ابتدائی اسلام سے دلوں میں جیلیسی حسد لیے بیٹھے ہوئے تھے وہ دیکھنے میں تو رسول کے پاس ہے لیکن رسول سے بہت دور ہے۔ کہا شاید دنیا نہ سمجھ پائے تو ہم تمہیں بتا دیتے ہیں کسے ہم نے اپنی بارگاہ سے نکالا ہے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد۔ والعجب، اس طریقے سے پوری روایت ہے، حسد، عجب، گھمنڈ، ان تمام چیزوں سے، ان کا تعلق اخلاقیات سے اگر یہ چیزیں پائی جائیں گی تو قرب خدا حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک بہت اہم جملہ ہے، حدیث کا فقرہ بھی ہے اور عنوان بھی ہے، بس یہ کہہ کے تمام کر رہا ہوں۔ نماز شب کے ذریعے سے قرب خدا حاصل ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ قرآن کی آیت فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، مقام محمودہ یعنی قرب خدا حاصل ہوتا ہے، سب سے زیادہ بلندی حاصل ہوتی ہے۔ رسول اسلام ارشاد فرماتے ہیں آپ کا کہنا ہے کہ قرب خدا حاصل کرنے کے لیے آپ کیا کیجئے؟ نماز شب پڑھیے۔ اقرب ما یکون الرب، کہنے سب سے زیادہ جو قریب کرنے والی ہے خدا سے من العبد، عبد کو، فی جوف اللیل، لیل الاخر، بلکہ رات کے درمیان یا آخر رات کے درمیان اگر انسان کیا کرتا ہے؟ نماز پڑھتا ہے۔ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَكُونَ، پس اگر تمہارے پاس قدرت ہے، استطاعت یعنی تمہارے پاس طاقت ہے کہ اگر تم نماز پڑھ سکتے ہو، ان تکون ممن یذکر اللہ، کہ اس میں سے ہو جاؤ جو ذکر خدا کرتا ہے، فی تلک الساعہ، اس وقت میں، فکن، تو تم اس میں سے ہو جاؤ۔
یعنی جو لوگ رات کی تاریکی میں اٹھ کر بارگاہ خدا میں حاضر ہوتے ہیں، نماز شب پڑھتے ہیں، اگر تمہیں قرب خدا چاہیے تو ایسے لوگوں میں شامل ہو جاؤ۔ اور ایسے لوگ کون ہیں؟ امام حسین نے بتایا ہے، ان کا تعلق کربلا والوں سے ہے، کیونکہ حسین نے جاتے جاتے کہا یا اختینی لا تنسینی فی نافلۃ اللیل، اے میری بہن زینب مجھے نماز شب میں فراموش نہ کرنا۔ یہ پیغام ہے کہ دیکھو کربلا کیسے قرب خدا حاصل کرتی ہے۔ زینب سے حسین نے خواہش کی ہے کہ آؤ نماز شب میں ہمیں یاد رکھنا۔ نماز شب اگر پڑھے گا انسان تو قرب خدا ہوتا ہے۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کیوں نہ ہو، اگر ہمیں چاہیے تو نماز شب آ کے پڑھے، کیونکہ ہمارے وقت کا امام بھی اسی وقت نماز شب پڑھتا ہے، اور جب ہم اپنی نماز کو اپنے آقا سے ملا دیں گے تو پھر وہ بلندی حاصل ہو جائے گی کہ جہاں ہمیں جانے کی تمنا ہوا کرتی ہے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد۔ روایتیں بہت ہیں، میں ختم کر رہا ہوں حسن ختام کی بنیاد پر۔ قرب خدا اگر چاہیے تو قرب خدا محبت اہل بیت سے ملتی ہے۔ زیارت عاشورہ کا جو فقرہ میں نے پڑھا ہے وہ یہی اشارہ کر رہی ہے۔ بس ایک روایت ہے اور اپنی منزل تک آیا۔ سب سے پہلے آپ سے سوال کروں، ابن عباس کو کون کون جانتا ہے؟ آپ کہیں گے ابن عباس کو اگر نہ جانا تو فضیلت نقطہ با کسی نے نہ جانا ہے یا نہیں ہے؟ ناانصافی ہے۔ اچھا، قرآن کے بارے میں اگر گفتگو کی جائے اور ابن عباس کی زندگی کو قرآن سے نکال دیا جائے تو تفسیر قرآن کے ساتھ انصاف ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ میں مثال دینا نہیں چاہ رہا ہوں لیکن سمجھیے گا۔ مثلا مثال کے طور پر میں پورے شہر کی بات کرتا ہوں، کسی ایک جگہ کی نہیں، تاکہ کسی پرسن اور کسی پرسنل زندگی بنا جائے۔ اگر مومرا شہر کی عزاداری کے بارے میں بات کی جائے، جس نے سب سے پہلے قدم رکھا ہو اسی کو آپ نکال دیجئے تو یہ انصاف ہوگا؟ کہا عقل مندی یہ ہے کہ جس نے یہاں پر بنیاد ڈالی ہے، جس کے ذریعے سے شہر میں پہچانا جاتا ہے، اس کو تو انصافاً یاد رکھنا چاہیے کہ نہیں رکھنا چاہیے؟ میں نے کہا کہ تفسیر قرآن کی جب بھی بات کیجئے، آپ فخر رازی لے لیجئے، سیوطی لے لیجئے، یہ لے لیجئے، وہ لے لیجئے، مجھے اس سے لینا دینا نہیں ہے۔ سب کو عظمت اس وجہ سے حاصل ہوئی ہے کہ قرآن کے سائے میں آئے ہیں۔ ہم بھی قرآن کے سائے میں آئیں گے، بلندی ملے گی، کیونکہ قرآن تو انسان کو بلندی تک لے جاتا ہے کہ نہیں لے جاتا ہے۔ کہا ابن عباس ایک عظیم شخصیت ہیں یا نہیں ہے؟ ابن عباس مفسر قرآن ہیں، بلکہ جا کے دیکھیے بعض موقعوں پر اتنا سب کچھ ہونے کے بعد، مجھے یاد ہے میں نے یہیں پر استغفار کے سلسلے سے خمسہ پڑھا تھا، جس میں میں نے اشارہ کیا تھا کہ سورہ نوح کی چند آیتیں ہیں جس میں استغفار کے بینیفٹس بتائے گئے تھے۔ جناب ابن عباس نے مولا سے پوچھا کہ مولا 5 لوگوں کے الگ الگ سوال اور جواب سب کا آپ نے ایک ہی دیا۔ اس وقت مولا نے کہا تھا کہ اے ابن عباس کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ یہ جملہ بتاتا ہے جس کی زندگی تفسیر قرآن پر گزری ہو، مولا اس سے کہہ رہے ہیں کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ یعنی بتانا چاہ رہے صرف قرآن پڑھنا کافی نہیں ہے، در آل محمد سے آ کے قرآن کو سمجھنا ضروری ہوا کرتا ہے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد۔ لہذا ابن عباس آخری وقت ہے۔ اب میں آپ سے دوسرا سوال کروں کہ انسان جب موت دیکھ لیتا ہے، ملک الموت دیکھ لیتا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے؟ دیکھیں یہ سوال ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اس مرحلے پر پہنچ جاتے ہیں کہ مشینیں بھی جھوٹی ثابت ہو جاتی، اس سے بحث میرے لیے نہیں ہے۔ لیکن انسان جب موت کے دہانے پر پہنچتا ہے تو اپنوں کو جن سے غلطیاں ہوئی ہیں معافی تلافی ہونا چاہیے۔ اچھی بات ہے کہ جاتے جاتے ایک اچھی حیات کے ساتھ، اچھی زندگی کے ساتھ، اچھی موت کے ساتھ، شہادت کے ساتھ جائے، گناہوں سے اپنے آپ کو۔ لیکن جب جانے لگتا ہے تو انسان جھوٹ بولتا ہے؟ نہیں جھوٹ بولتا ہے نا، یہ انسانی نفسیات ہے۔ جناب ابن عباس تو خود مفسر قرآن اور تاریخ میں ایک عظیم عظمت رکھتے ہیں، اور اس کے بعد موت کے موقع پر جناب ابن عباس کہتے ہیں اللہم انی اتقرب، اے میرے اللہ میں تیرے قریب آنا چاہتا ہوں، اتقرب الیکم، تیرے قریب آنا چاہتا ہوں، بے ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، میں تیری بارگاہ
میں تیرے پاس قرب خدا حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ کس کے ذریعے سے؟ بے ولایت علی ابن ابی طالب۔ آپ جا کے دیکھیں، روایت ہے، میں کہوں گا اے ابن عباس 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، پوری زندگی تفسیر قرآن اور قرآن پر زندگی گزارنے کے بعد پھر آخری مرحلے میں ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو شاید بتانا چاہ رہے ہوں کچھ لوگ یہ سمجھ لے کہ قرآن کافی ہوا کرتا ہے۔ میں جاتے جاتے پیغام دے کر جا رہا ہوں، صرف قرآن کافی نہیں ہے، بلکہ وارث قرآن ہوگا تب بلندی ملے گی، قرب خدا حاصل ہوگا۔ صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد۔ اور یہ حقیقت ہے کہ ولایت کے ذریعے سے بلندی حاصل ہوتی ہے، لہذا اصحاب حسینی نے یہ کر کے بتایا ہے کہ ہم کس مقام پر پہنچے ہیں، کیسے پہنچے ہیں۔ وہ موقع بھی آیا کہ حسین کے اصحاب کو شہید کر دیا گیا۔ شہادت کیوں دی؟ تاکہ قرب خدا حاصل ہو جائے۔ شہداء کے بعد شہداء کے لاشوں کو پامال کیا گیا۔ یہ مصیبت کم مصیبت نہیں تھی، لیکن ہم نے دیکھا کہ خیام بھی جلا دیے گئے، یہاں تک کہ مریض کے نیچے سے بستر بھی کھینچ لیا گیا۔ سکینہ کے کانوں سے گوشوارے اتارے نہیں گئے، بلکہ چھین لیے گئے، کھینچ لیے گئے۔ دل کہتا ہے کہ سکینہ نے ایک مرتبہ اپنے چچا کو یاد کیا ہوگا، چچا جان، ارے آپ ہی نے اپنے ہاتھوں سے یہ گوشوارے پہنائے تھے۔ انہی مصیبتوں پر اکتفا نہ کیا، بلکہ امام سجاد علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ چند مقامات ایسے ہیں جہاں طاقت جواب دے جاتی تھی۔ ایک مقام بیان کرتے ہیں، ہم ماں بہنوں کو ان جگہوں پر لے جایا گیا جہاں بازار میں غلاموں کو بیچا جاتا۔ سجاد برداشت کرے تو کیسے کرے؟ مولا کہتے ہیں دربار میں لے جانے کے لیے کئی دن اپنے دربار کو سجانے کے لیے ہم اور ہمارے گھرانے کے افراد کو بے سایہ دھوپ میں اسی طریقے سے ٹھہرایا جاتا تھا۔ یہی نہیں بلکہ روایت میں یہاں تک ملتا ہے کہ مولا کہتے ہیں بڑی تکلیف ہے کہ ہمیں جب بازاروں میں ٹھہرایا جاتا تھا اور اعلان کیا جاتا تھا کہ خارجی آئے ہیں، ارے چھتوں پر جانے کے بعد لوگ آگ و لکڑیاں پھینکتے تھے۔ سید سجاد کے بارے میں ملتا ہے کہ ایک جلتا ہوا شعلہ سید سجاد کے سر پر آ گیا، آپ کا سر جلنے لگا۔ میں کہوں گا مولا، ارے جب ایسی کوئی اذیت ہوتی ہے انسان ہاتھوں کے ذریعے سے اس مصیبت سے بچانا جاتا، میرا مولا شاید کہے ارے ہٹائے تو کیسے ہٹائے، میرے دونوں ہاتھوں تو پتے پشت بنے ہوئے۔ اگر ماں بہنیں بھی اسے ہٹانا چاہتی، ارے ایک رسن میں 12 گلے تھے۔ اگر زینب میری پھوپھی بلند ہونا چاہتی، سکینہ کہتی تھی پھوپھی اماں ارے میرا گلا دب رہا۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، روایات میں ملتا ہے کہ البقاؤن خمس، بہت زیادہ گریہ کرنے والے 5 لوگ ہیں۔ جناب آدم بہت زیادہ گریہ کرتے ہیں، جناب یعقوب نے بہت گریہ کیا ہے، جناب یوسف نے بہت گریہ کیا ہے، یہی نہیں بلکہ بی بی زہرا نے بھی بعد رسول ارے بیت الحزن میں جا کے گریہ کرتی تھی۔ اور ایک 5ویں ذات جس کے بارے میں ملتا ہے بہت گریہ کرتے تھے، سید سجاد کے بارے میں ملتا ہے، ارے جب
पानी देखते थे तो गिरिया करते थे, जानवर को ज़िबा करते हुए देखते थे तो गिरिया करते थे, बल्कि रास्ते से गुजरते हुए किसी कसाब की दुकान से गुजरते थे तो सवाल करते थे, अरे क्या तूने इसे पानी पिला लिया? वो कहता था, आका कैसा कह रहे हैं, अरे हम तो मुसलमान हैं। मौला रोते जाते थे, कहा लेकिन मेरे बाबा को अरे उन लोगों ने शहीद कर दिया लेकिन पानी ना दिया। अजरकुम अल्लाह, खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गम आले मोहम्मद के। और उसके बाद रिवायत में मिलता है, एक बंदा कहता, आका कब तक रोएंगे, कितना गिरिया करेंगे, क्या अब काफी नहीं है? एक मर्तबा सैयद सज्जाद ने हाथों को जोड़कर कहा, अरे तूने पढ़ा है ना, कुरान में मौजूद है, अरे याकूब का एक यूसुफ दूर हुआ था, वो कत्ल नहीं हुआ था, जिंदा था, लेकिन इतना रोए, आंखें सफेद हो गई थी, लेकिन मेरी निगाहों के सामने एक दो नहीं 18 यूसुफ शहीद कर दिए गए। मेरे बाबा को प्यासा, अरे मेरे भैया अली अकबर के सीने में बरछी, हमारी माँ बहनों के सरों से चादरें छीन ली गए। तभी तो सैयद सज्जाद कहते, अस्शाम अस्शाम अस्शाम। सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून अला लानतुल्लाहि अलल क़ौमिज़्ज़ालिमीन। बार इलाहा तुझे वास्ता है इस फर्श अदा का, आए हुए मोमिनीन का, टूटे हुए कुलूब का, पाकीज़ा अश्क का वास्ता है। बार इलाहा तमाम शियाने हैदर कर्रार जहाँ कहीं भी हैं, उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। बार इलाहा जो लोग परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर कर दे। बार इलाहा जो लोग मरीज़ हैं उन्हें शिफ़ाए कामिला व आजिला अता फरमा। बार इलाहा हमारे कौम के बच्चे जो लोग दीनी तालीम दुनियावी तालीम में मशगूल व मसरूफ़ हैं, उन्हें उनके मकासद तक पहुँचाने में और पहुँचने में जो रुकावटें हैं उसे ख़त्म कर दे। बार इलाहा तुझे वास्ता इस फर्श अदा का, अपनी आखिरी हुज्जत इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील अता फरमा और हमें उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा।